آج میں ایک اور ہی طرح کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں ٹین ایج سے سنتا آ رہا ہوں اور بے شمار جگہ پہ یہ میں نے پڑھا بھی ہے کہ مسلمانوں، عالم اسلام کا کہہ لو آپ، پاکستان کا، کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا قحط ہے. ہمیں اچھے لیڈر نہیں ملتے. لیڈر بیسیکلی کرتا کیا ہے؟ لیڈر نیشن بلڈنگ کرتا ہے. مجھے اور آپ کو بنانا، سنوارنا، ہماری تربیت کرنا، ہمیں موٹیویٹ کرنا، ہمیں موبلائز کرنا، ہمیں ایجوکیٹ کرنا، یہ کرتا ہے لیڈر. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا قحط ہے تو اللہ معاف کرے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید بے خبری میں، لا علمی میں، سادگی میں، معصومیت میں ایک گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ مسلمان واحد دین کامل ہیں، یہ واحد کمیونٹی ہے دنیا کی جس کے پاس دنیا کا سب سے خوبصورت، عالی شان اور پرفیکٹ لیڈر موجود ہے، اور وہ ایک زندہ قیادت ہے. وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی قیادت. مجھے کوئی بتائیں، کوئی صاحب مجھے سمجھائیں یہ بات، کون سی زندگی کے کون سے شعبے کے متعلق کون سی سچویشن ایسی ہے جس کے بارے میں رہنمائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ وہ جو مظفر وارثی مرحوم نے کہا تھا نا، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جسے شہ شش جہاد دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، میرا پیمبر عظیم تر ہے. تو کیا ہے جو نہیں سکھایا؟ لیڈرشپ تو ہے ہمارے پاس، اور وہ زندہ لیڈرشپ ہے. مثلاً میں اگر میرے اپنے اندر کھوٹ ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی کجی ہے، کوئی خامی ہے، تو میری ہے. ادروائز مجھے تو انہوں نے بتایا ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا ہے اور بھوک چھوڑ کے کھانا ہے. مجھے تو انہوں نے پانی پینے کا بھی سلیقہ بتایا ہے. مجھے تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب بھی بتائے ہیں. مجھے تو انہوں نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ جب طائف میں پتھر پڑے ہیں تو رد عمل کیسا ہونا چاہیے. مجھے تو انہوں نے یہ اس بات کی بھی تربیت دی ہے کہ جو عورت کوڑا پھینکے آپ پہ، آپ نے جواباً اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے کہ جس دن وہ نہیں پھینکتی آپ اس کا حال پتہ کرنے چلے جاتے ہو. اچھا، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں؟ میدان جنگ میں اگر احد جیسا معاملہ ہو جائے تو پھر کیسے بیہیو کرنا ہے؟ شعب ابی طالب میں اگر اتنی دیر ہارڈلی کچھ ملتا تھا ان کو، وہ جو عزیز تھے وہ بیچارے رسک لے کے کوئی آٹا، کوئی اس طرح کی بیسک سی کچھ چیزیں، ادروائز کیا فاقہ. تو پھر حضور کے تو تجربات ہی دنیا جہان سے نرالنے. کوئی سچویشن ہے نہیں میری، آپ کی، یا کسی بھی انسان کی زندگی میں جو آپ نے فیس نہ کی ہو. اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو والد کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں پیدائش سے پہلے؟ کتنے لوگ ہیں؟ حضور نے تو وہ بھی سچویشن فیس کی.
کتنے ہیں جو بہت ہی کم سنی کے عالم میں ماں کے سائے سے بھی محروم ہو جائیں؟ ناقابل یقین بات ہے. اب بدترین حالات میں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، نہ آپ کے پاس مین پاور ہے، نہ پیسہ ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ فلاں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کام سے باز آ جائیں، ہم آپ کو دولت مند بنا دیتے ہیں، سرداری دے دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. کون ہے اس دنیا میں جو ان حالات میں اتنی بظاہر ذوف کے عالم میں کہے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں پہ سورج، یا دائیں پہ سورج بائیں پہ چاند رکھ دو تو میں یہ اچھا. انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر ہمارے گلیاں محلے گندے ہیں، اگر ہم خود گندے ہیں، اگر ہماری نیتیں گندی ہیں، اگر ہماری نظریں گندی ہیں، اگر ہمارا چلن گندا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہمیں لیڈر نہیں ملا؟ ہمیں تو کائنات کے سب سے عالی شان لیڈر نے بتایا، بار بار بتایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور یہ صفائی روح کی بھی ہو، آنکھ کی بھی ہو، اعمال کی بھی ہو، گھر کی بھی ہو، محلے کی بھی ہو، شہر کی بھی ہو. اچھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کون سی ایجوکیشن ہے؟ اچھا، انہوں نے بتایا کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہیں جس کے ایک عضو پہ چوٹ لگے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا. یعنی اگر میرے ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم پین. تو ہم اگر ایک دوسرے کے ہاتھوں ہم اگر محفوظ نہیں ہیں تو اس کے لیے لیڈرشپ ضروری تو نہیں ہے یہ عمران خان یا یہ نواز شریف اور یہ باسف زرداری اور یہ بلاول، یہ تو نہیں لیڈر. یہ تو ٹکڑوں میں، پیچز میں، یہ تو آنے جانے والے لوگ ہیں. ریالٹی تو ایک ہے. مسلمان کی زندگی میں تو ایک ریالٹی ہے، ایک رب ہے، رسول ہے، ان کی سیرت ہے، قرآن ہے. ختم ہو گئی بات. تو کیا چاہیے مجھے؟ کس کی ضرورت ہے؟ آپ نے کہا دیکھو یہ اس موجودہ حکومت نے یہ بات کی شجر کاری کرو، یہ وہ بہت عالی. تو حضور تو صدیوں پہلے کہہ گئے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. اب آج آپ کے ڈاکٹر صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یار ٹھوس کے نہ کھایا کرو جانوروں کی طرح. بھوک تو کب سے کبھی بھوک باقی ہو تو اچھا. مجھے آپ میں سے کوئی ایک ایسی سچویشن بھیجے جس کے بارے میں حضور کی ہدایت اور تعلیم موجود نہ ہو. بتائیں مجھے. اب میں کو پیشہ ور مولوی تو قطعاً نہیں ہوں، بالکل ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، نہ میرا حلیہ نہ میں تو اس طرح میں تو کہیں امامت نہیں کرتا. اور یہ تو میں یہ بات ایک اصول کی بات کر رہا ہوں، یا تو ہے یا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. وہ میری 2 ٹکے کی جان لے کے کیا کرنا ہے؟ میں اگر یہ کہوں، میری تو والدہ فوت ہو چکی ہیں، والد بھی، لیکن میں ویسے بات شیئر کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، جی اچھا، لیکن میں نے بات کوئی نہیں ماننی ان کی. میں اپنے والد کی بہت عزت کرتا ہوں، بات میں نے کوئی نہیں ماننی ان کی. تو یہ پھر دیکھنے والا کیا سوچے گا؟ مجھے منافق کہے گا؟ کیا کہے گا؟ جھوٹا کہے گا؟ ایک ڈبل سٹینڈرڈز والا آدمی کہے گا. مجھے نہیں سمجھ آتی. اگر مجھے کوئی اور آدمی نظر آئے جو کہ ماں سے بڑی محبت، اور مجھے پتا ہے کہ ماں
کہ کسی ایک بات پہ بندہ عمل نہیں کرتا تو اچھا، اس لیے یہ کہنا میدان جنگ میں کیسے بیہیو کرنا ہے، ہم حالت امن میں کیسے بیہیو کرنا ہے، مجھے کوئی سچویشن ایسی فقہ آ جائے کیا کرنا ہے، سفر درپیش ہو. ذرا تصور تو کریں اس زمانے میں ایک غیر معروف رستے کے ذریعے مکہ سے مدینہ سفر کیسا ہوگا، دوست کیسے ہوں گے، بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، بیٹیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، کوئی کسر تو چھوڑی نہیں. سو ہمیں بنیادی طور پہ یہ شکوہ زیب نہیں دیتا کہ ہمارے پاس قیادت کا قحط ہے. نہیں، زندہ قیادت موجود ہے، باقی ہے آپ کی مرضی، جیسی آپ زندگی گزارنا چاہیں. لیکن یہ شکوہ بنتا نہیں، مسلمان کو زیب نہیں دیتا کم از کم کہ جی لیڈرشپ. باقی ہاں سبحان اللہ الٹیمیٹ بات، کوئی چور چکار کو خائن کو بددیانت کوئی ڈکیت آ کے بیٹھ جائے ہمارے سروں پہ تو بتایا نہیں کیسے کرنا ہے. جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. سادی سی بات ہے. ہمارے حکمران اگر ٹھیک نہیں ہیں تو اس کے لیے بھی کسی اور کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقین رکھیں میں ذمہ دار ہوں. سو گزارش صرف اتنی ہے، ہر آدمی نے اپنی مرضی کی اپنے حساب سے زندگی گزارنی ہوتی ہے، جیسی بھی جس نے گزارے. میں تو کوئی واعظ تبلیغ تو میرا شعبہ نہیں ہے. یہ شکوہ بند کر دیں کہ ہمیں لیڈر نہیں، لیڈر تو ہماری ایک ایک سانس کے اندر موجود ہے، باقی آپ کی مرضی.